الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ النصر اور اس کا تعارف اور پس منظر۔ فتح مکہ اور مکہ پر حملے کا سبب اور کیفیت۔ فتح سے مراد کسی عام مارکے کی فتح نہیں، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کے مرکز شہر مکہ کی فتح ہے۔ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ آیا مسلمان مکہ کو فتح کر سکیں گے یا نہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر مسلمان مکہ کو فتح کر لیں تو اسلام سچا مذہب، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اسلام کو مکہ کی فتح سے مشروط کر رکھا تھا یا مؤخر کر رکھا تھا۔ گویا فتح مکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور یہ خالصتاً اللہ کی مدد سے اور معجزانہ انداز میں واقع ہوئی۔ مکہ پر چڑھائی کا فوری سبب یہ تھا کہ قریش مکہ نے عہد شکنی کی تھی، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو پس پش ڈالا تھا، اور اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی مدد کا علی اعلان معاملہ کیا تھا۔ جب بنو خزاعہ کی فریاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کچھ شرائط رکھیں تو انہیں ٹھکرا دیا گیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ انداز سے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور تیاری شروع کر دی، اور اپنے حلیف قبائل کو، اپنے ساتھی قبائل کو بھی خفیہ طور پر پیغام بھیج دیا۔ ابو سفیان کی گرفتاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ راستے میں حلیف قبائل ملتے گئے اور مکہ پہنچنے تک 10,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب مر الزہران پر پڑاؤ ڈالا اور اس لشکر کو میلوں پر پھیلا دیا اور حکم دیا کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائیں۔ دشمن یہ منظر دیکھ کر اس قدر مرعوب ہو گیا کہ انہوں نے اسی بات میں عافیت سمجھی کہ جنگ نہ لڑی جائے اور مقابلے کی سخت نہ رہی۔ ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے نکلا کہ گرفتار ہو گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر اس کو امان کا پروانہ دلا دیا، اور حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ پیچھے گئے کہ اس کو امان ملنے سے پہلے قتل کر دیا جائے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ اس کو لے کر پہلے پہنچ گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو پہاڑی کے ایک بلند مقام پر کھڑا کیا اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا اسے حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے سے پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرتے جائیں۔ اس نظارے نے صرف ابو سفیان پر ہی نہیں بلکہ تمام کفار کے دلوں پر اسلام کی دھاک بٹھا دی، اور کسی کو مقابلے کا خیال نہ آیا۔ ایک آدھ معمولی جھڑپ کے علاوہ کوئی بڑا مارکہ نہیں ہوا، اور عرب کا یہ مرکزی شہر بلا مقابلہ اور بغیر کسی بڑے خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام میں داخلہ اور بتوں سے اس کی تطہیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور بیت اللہ میں اس وقت 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمان سے ان بتوں کو، ان شرک کے مظاہر کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھوکر لگا رہے تھے اس سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے تو تصویریں تھیں جن میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں فالگیری کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہاں ایک لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری تھی، اسے توڑ دیا گیا اور تصویریں مٹا دی گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی اور قریش اور اہل مکہ سے خطاب کیا۔ کہا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش یا گرفت نہیں۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی سے معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، اور کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو روب ڈالا اس کے سبب مکہ کی فتح بلا مقابلہ ہوئی، اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو کعبہ کی کنجی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیں۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی
کے گھر رضی اللہ عنہ کے گھر بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائیگاں قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ غزوہ فتح مکہ، اور یہ وہ فیصلہ کن مارکہ اور فتح عظیم تھی جس نے بت پرستی کی طاقت کو، قوت کو مکمل طور پر توڑ دیا، اور اس طرح اس کا کام ختم کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے باقی رہنے کی گنجائش نہ رہی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو مارکہ چل رہا ہے دیکھیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خصوصاً ان قبائل کا یہ ذہن تھا کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی نصف صدی پہلے ہاتھی والوں نے اور ابرہہ نے جو خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا تو اہل عرب نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا اور ان کو ہلاک کر دیا، تو ان کا ذہن یہی تھا کہ جو حق پر ہوگا وہ خانہ کعبہ اس کے پاس ہوگا اور وہ مکہ کو حاصل کر لے گا۔ تو یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا ایک پیش خیمہ تھی اور تمہید تھی، اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، لوگ کھل کر آپس میں باتیں کرنے لگے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور گفت و شنید اور بحث ہونے لگی، اور مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار اور تبلیغ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر جو گزشتہ کسی غزوے میں اس مسلمانوں کی تعداد 3000 تک نہ ہو سکی تھی، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لوگ موجود تھے۔ تو اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر اسلام کا سورج چمک رہا تھا۔